السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے انتہائی اہم ایشو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع سدنوتی کی تحصیل بلوچ کی یونین کونسل چوکیاں کے گاؤں جاوالی کے اندر، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ ایک بوسیدہ مکان آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مکان ہے ہمارے پڑوسی ملک عبد المجید عرف بابو کا، جس کی ایک بچی اور 2 بچے ہیں۔ تقریباً آج سے 6 ماہ قبل عبد المجید عرف بابو کی زوجہ محترمہ ایک ڈیلیوری کیس کے اندر فوت ہو گئی ہیں اور ان کا وہ بچہ 6 ماہ کا ہے۔ ناظرین، عبد المجید جو ہے یہ ایک معذور انسان ہے، اور معذوری کے اس عالم میں بھی عبد المجید عرف بابو نے خودداری کے ساتھ رحیم آباد بازار کے اندر وہ محنت مزدوری کرتا رہا اور اپنے بہنوں، اپنی والدہ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا۔ لیکن ناظرین، عبد المجید عرف بابو ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہوا، اور آج سے 6 ماہ قبل جب اس کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئیں تو اس کے بچوں کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ اس کی بہنیں بھی جو ہیں وہ دماغی لحاظ سے معذور ہیں، تو عبد المجید عرف بابو اپنے گھر بیٹھ گیا اور اپنے ان بچوں کی کفالت کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا وقت بھی آن پہنچا کہ آج یہ مکان گرنے والا ہے، اور عبد المجید عرف بابو نے صرف اسی وجہ سے آج یہاں وہ اپنے آبائی علاقے جاوالی چوکیاں تحصیل بلوچ سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ کسی رشتہ دار کے ہاں وہ آج رہائش پذیر ہے۔ یہ انتہائی آج شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے بڑے بڑے مکانوں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ عبد المجید عرف بابو صرف اس جھونپڑی کو چھوڑ کر اس وجہ سے وہ آج ہجرت کر کے کہیں دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے، دیکھنے والوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم اپنے اس بھائی، اپنے اس پڑوسی، اس معذور انسان کا مکان تعمیر کریں۔ میرے ساتھ عوام علاقہ موجود ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس محلہ جاوالی کے خطیب، معروف سیاسی رہنما قاری فرید صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ناظرین کو عبد المجید عرف بابو کے حالات کے حوالے سے اصل حقائق بتائیں۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبد المجید عرف بابو جو کہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اس کے مکان کی یہ حالت ہے، آج اس وجہ سے وہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے، اور آپ کی کوششوں سے ہم آپ کے پاس یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جب بابو عبد المجید، جیسے کہ بلال صاحب آپ نے کہا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے یہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ کیا حادثات بیتے، جب اس کی زوجہ کا انتقال ہوا تو یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دور دراز سے لوگ تشریف لائے، سیاسی زعماء بھی تھے اور معاشرے کے چیدہ لوگ بھی تھے، ہر سوسائٹی کے لوگ یہاں موجود تھے۔ اور کچھ لوگوں نے جہاں وہ بازار، رحیم آباد بازار کے اندر وہ کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، وہاں کے لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ جی ہم اس کے گھر کی کفالت کے لیے وہاں سے چندہ کر کے دیں گے، اور پھر کچھ لوگوں نے اعلانات کیے تھے کہ ہم مکان کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ لیں گے، اور پھر اس سے ہٹ کر بھی ہم نے اپنے طور پر کچھ تنظیموں سے، جیسے نعیم الدین رحیم ٹرسٹ ہے، ان کے وہ سیکرٹری صاحب ہیں ملک گل نواز صاحب، ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ باسط شریف عوان صاحب سے میں نے بذات خود رابطہ کیا، واٹس ایپ پہ ان کو میسج کیے کہ یہ ایک انسان ہے اور اس کی یہ صورتحال ہے، لیکن دیکھنے میں کوئی خاطر خواہ کسی نے اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ اس بیچارے کا کوئی پرسان حال ہوتا، یا اس مقام معذور شخص جو ایک ہاتھ سے معذور ہے اور پھر اس کے اوپر وہ خوددار ہے، اور خودداری کے ساتھ ساتھ وہ اس کیفیت میں جی رہا ہے کہ اس کی زوجہ کے انتقال کے بعد 3 معصوم اس کے بچے ہیں۔ جی جی
جن بچوں کو چھوڑ کر وہ گھر سے مزدوری کرنے بھی نہیں نکل سکتا بیچارہ. کیا ان کے بچی اور بچوں کی عمر تقریباً کتنی ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ یہ بچی اس کی میرے خیال میں 6 سال کی ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے اس کے بعد والا وہ میرے خیال میں 3 سال کا ہے، اور چھوٹا بچہ وہ حالیہ جو اس کی زوجہ فوت ہوئی ہے ڈلیوری کیس میں تو 3 یا 4 ماہ کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. تو اب ان بچوں کو چھوڑ کر وہ مزدوری کرنے میں نہیں جا سکتا. تو ہم نے سوچا کہ یہ آپ کو بلا کر آپ کے چینل کے توسل سے ہم اس ویڈیو کو وائرل کریں، اور اس خلق خدا کے اندر کچھ لوگ درد دل رکھنے والے بھی ہیں. کیا ان بچوں کا عبد المجید کے علاوہ واقعی کوئی کفالت والا اور کوئی شخص نہیں ہے سوائے عبد المجید کے، چونکہ اس کے والد صاحب جو بیک گراؤنڈ پہ اگر جایا جائے تو وہ گم ہو گئے تھے، وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، وہ یہاں سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کی والدہ تھی، اس کی بہنیں تھیں، جو ایک ایک کر کے پھر اس قسم پرسی کے عالم میں وہ دنیا سے گئی ہیں، اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. اور اب اس نیج پہ پہنچے ہیں کہ وہ یہاں سے گھر چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے ہاں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا بیچارہ. تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو بلا کر آپ کے چینلز کے توسل سے ہم اس عوام الناس تک، اس مملکت خدادات کے اندر کچھ لوگ درد دل رکھنے والے ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ان تک ہماری یہ آواز پہنچے اور اس معذور شخص کی. اور میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ کسی ٹائم، چونکہ وہ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا میرا، تو میں اس کو بلا کر اس کو ساتھ رکھ کے اس سے بھی کچھ سوالات کر کے لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں، اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ساتھ رکھ کے عوام علاقہ کی معاونت سے یہاں پر اس کے مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس کو 2 یا 3 کمرے کا گھر بنا کے دیا جائے. بہت شکریہ فرید صاحب. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عبد المجید عرف بابو جو ہے اس سے رابطہ نہیں ہو سکا؟ کیا وہ کہیں دور چلا گیا ہے یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر، یا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک شریف النفس انسان ہے. اس کے پاس اپنا موبائل بھی نہیں ہے، اور اس کی خودداری دیکھیں کہ ایک ہاتھ سے معذور، اور قسم پرسی کے عالم میں کبھی وہ کسی کے آگے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور وہ اپنا اظہار بھی نہیں کرتا کسی کے سامنے کہ میں اس حال میں جی رہا ہوں. اب اس کے پاس جب موبائل نہیں ہے تو وہ یہاں سے چلا گیا. تو جب میں نے اس بات کو سنا کہ جی وہ یہاں سے ہجرت کر گیا ہے، تو بڑی کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جا سکے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. اب تھوڑی دیر پہلے میرا ان کے جو بانجے ہیں حافظ اخلاق صاحب، ان سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کرواتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم ان کو بلائیں گے، یہاں بٹھائیں گے، پھر آپ کے چینل کے توسل سے ان کی آواز بھی عوام الناس تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ فرید صاحب. تو اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو اس کے مکان کو ہمارے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکان کی یہ پوزیشن ہے، اور یہ مکان اس وقت بند ہے، اور یہ مکان گرنے والا ہے. تھوڑا بے شک آپ آگے آ جائیں، کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا ہے بیچارہ. اس گھر کی یہ خستہ حالی ہے کہ اس کے اندر سے انہوں نے کہیں لاک لگایا ہوا ہے باہر سے، اور بالکل گرنے والا ہے یہ مکان. اس کے اندر اس سخت سردی کے دور میں ویسے بھی کوئی انسان یہاں پہ نہیں رہ سکتا، کہ جس حال سے یہ بسیدہ ہو چکا ہے مکان. بہت شکریہ فرید صاحب. جی ناظرین، میں ہم اس چینل کے توسط سے کچھ لوگوں کے فون نمبر جو عوام علاقہ کے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے فون نمبر بھی ہم دیں گے ایڈنگ میں، اور جو بھی لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور یہ عبد المجید عرف بابو ہمارے پڑوسی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم ان کے مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع کریں. اور اگر پھر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی تو کل ہم اپنے اللہ اور اس کے حضور کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے بڑے بڑے مکانوں کوٹھیوں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس غریب بھائی کا کیا حال ہے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.